جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اوپر لائک والا بٹن ہے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ توحید۔ ہر مومن دعویٰ توحید تو کرتا ہے، کہاں سے ابتدا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہمارا دعویٰ توحید۔ اس دعوے میں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ ہے۔ ہم نے اس کو ایک کلمہ سمجھ رکھا ہے، اور میں تمام مومنین کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کو ایک کلمہ ہی سمجھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کلمے کے کہنے سے پہلے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے بلاتے تھے، وہی لوگ نبی کو پتھر مارنے لگے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، اسے ایک کلمہ نہ سمجھ لیں، اگر ایک کلمہ بھی سمجھے تو اس میں پوری کائنات ہے، دونوں جہاں ہے، ہر چیز اس میں آتی ہے۔ تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ہے۔ میری ان تمام مومنین کی خدمت میں مودبانہ گزارش ہے کہ جب آپ دعویٰ توحید کرتے ہیں تو خدا را اس پر غور بھی کر لیا کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم ان تمام کی نفی کرتے ہیں جو توحید کے مقابلے میں آیا یا آتا ہے یا آئے گا، ہم ان سب کی نفی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، جہاں اللہ ہے وہاں اور کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، تمام مومنین یہ دعویٰ کرتے ہیں، تمام اسلام والے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں دعویٰ کرنے والوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بیگانوں کی تو ہم بات نہیں کرتے، جو دعویٰ توحید کرتے ہیں ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ میں یہ تہ دل سے یہ اس بات پر متفق ہوں کہ اگر آپ نے توجہ کی تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ذہان میں یہ بات جو ہے ایسے داخل ہوگی، کبھی نکلے گی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ پوری کائنات کی جتنی بھی عدالتیں ہیں، پوری کائنات کی جتنی پنچایتیں ہیں، پوری کائنات کے جتنے منصف ہیں، پوری کائنات کے جتنے جج ہیں، آپ جہاں جائیں آپ یہ بات سامنے رکھیں گے، جہاں جا کر آپ کوئی بھی دعویٰ پیش کریں گے تو جو عقل مند جج ہوگا، جو منصف ہوگا، جو اصول والا ہوگا، وہ آپ سے دلیل مانگے گا، وہ کہے گا کہ آپ نے دعویٰ کیا اس بات کا، اس کی دلیل پیش کریں، کیونکہ عبادتیں ہیں دو قسم کی، ایک ہے قولی عبادت اور ایک ہے فعلی عبادت۔ جیسے ہم قولی عبادت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا جیسے ہم نے، بڑی مشکل بات ہے توجہ سے سننا، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور جتنے وثوق کے ساتھ ہم کہتے ہیں، جتنی زبان کی تاثیر کے ساتھ ہم کہتے ہیں اور جتنی معرفت کے ساتھ ہم کہتے ہیں، کیا اتنی ہی معرفت کے ساتھ آدم علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ کیا اتنی ہی معرفت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ کیا اتنی معرفت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ کیا اتنی ہی معرفت کے ساتھ نبیوں کے سلطان نے کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ نہیں، ہماری معرفت وہاں کچھ بھی نہیں ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی، معرفت توحید تھی۔ تو جب آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ
تو اگر قولی عبادت پر اللہ نے اکتفا کرنا تھا اور قولی عبادت پر بات ختم ہونی تھی تو ہم سے بہتر مصطفیٰ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، ہم سے بہتر کہا تھا نبیوں کے سلطان نے، ہم سے بہتر کہا تھا جناب علی علیہ السلام سے، ہم سے بہتر کہا تھا جناب حسن علیہ السلام نے، تو ہر کسی نے ہم سے بہتر کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو پتہ چلا کہ دعوی توحید ان ہستیوں نے ہم سے بہتر کیا تھا، لیکن وہ قولی عبادت، اگر قولی عبادت پر اکتفا تھا تو ختم بات، لیکن نہیں۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قولی عبادت کے بعد فعلی عبادت موجود ہے یا نہیں؟ اگر فعلی عبادت نبیوں کے سلطان کی موجود ہے، اتنی فعلی عبادت موجود ہے، اتنی فعلی عبادت موجود ہے کہ اللہ کریم کو کہنا پڑا، اور اللہ کریم نے یہ بات کہی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مشہور بات ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، جب آپ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جو ورم آتے ہیں مجھ اللہ سے وہ برداشت نہیں ہوتے، آپ تھوڑی سی عبادت کیا کرے اور کچھ آرام کیا کرے۔ اتنی فعلی عبادت کی، تو جب نبیوں کے سلطان نے قولی عبادت کے ساتھ فعلی عبادت کی، جب علی علیہ السلام نے قولی عبادت کے ساتھ فعلی عبادت کی، تو پھر ہمیں بھی چاہیے جب ہم دعویٰ پیش کریں تو جج جو ہوگا، جو منصف ہوگا، وہ ہم سے دلیل مانگے گا۔ اور پوری کائنات کی عدالتوں میں جب آپ کا دعویٰ پیش ہوگا تو دلیل اگر آپ کی کمزور ہوگی تو مومنین کرام آپ کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا۔ جب آپ کا پوری کائنات کی عدالتوں میں دعویٰ رد کر دیا جائے گا تو آپ جو ہے وہاں سے مشکل میں پڑ جائیں گے، آپ کو اور جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ دنیا کی عدالت میں دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل مانگی جائے گی، تو میرے محترم سامعین جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ توحید پیش کریں گے تو آگے سے اللہ کریم کہیں گے آپ کی دلیل کہاں ہے؟ کہ آپ کی دلیل خرافات ہے؟ کہ آپ کی دلیل چغلی بخیلی ہے؟ کہ آپ کی دلیل جو ہے وہ حسد کینہ بغض ہے؟ جب آپ یہ دلیلیں پیش کریں گے تو جب آپ کا وہاں دعویٰ رد کر دیا جائے گا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جب آپ کا دعویٰ ہی رد ہو جائے گا تو پھر سمجھ لے آپ کا ایمان کہاں جائے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ اس دعوے کو سچ ثابت کریں۔ جہاں دعویٰ توحید پیش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ہے، تو اس اللہ کی عبادت تو کریں، پھر آپ کا دعویٰ سچا ہوگا۔ جب آپ کی دلیل پختہ ہوگی، دعویٰ پختہ ہوگا، جب آپ کا دعویٰ پختہ ہوگا پھر محمد مصطفیٰ بھی آپ کو سینے لگا لیں گے، علی المرتضیٰ بھی آپ کو سینے لگا لیں گے۔ تو لہذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ دلیل پیش کریں۔ ہم کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے۔ میرے محترم سامعین، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں جی پڑھے۔ میں ان تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں جو کہتے ہیں قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو کہیں نہیں ہے۔ بھائی دکھائیں تو صحیح، دکھائیں وہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں یہ قائم نہیں ہوگی۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صبح نماز آپ نے پڑھی ہے، فجر کی 2 رکعت آپ نے پڑھی ہیں، تو ظہر تک آپ غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، حسد سے بچے، کینہ سے بچے، چوری اور غداری سے بچے، کسی کا حق نہ کھائیں۔ ظہر کی نماز تک آپ ایسا کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں، پھر عصر کی نماز تک آپ ایسا کریں، پھر عصر کی نماز پڑھیں، پھر مغربین پڑھیں۔ جب مغربین تک آپ کا پورا دن ایسے گزرے گا کہ آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہوگا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا ہوگا، کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا، تو میرے محترم سامعین پھر رات جب آپ بستر پر لیٹیں گے تو پھر میں بہت وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہے آپ کی قائم عبادت۔ یہ اسے کہتے ہیں قائم عبادت کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت میں آپ سچے ہوتے جا رہے ہیں، آپ اپنا دعویٰ پکا کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین خدا را اس دعوے کے ساتھ اپنی دلیل کو پختہ کریں۔ جب آپ اس دلیل کو پختہ کریں گے آپ کا دعویٰ سچا ہوگا۔ جب آپ کا دعویٰ سچا ہوگا تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا، کیونکہ نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ ردت ما سواہا، فرمایا اگر آپ کی نماز قبول نہ ہوئی، پہلی عبادت ہے، اگر آپ کی نماز قبول نہ ہوئی تو پھر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ کی نماز قبول ہوگی پھر آپ
آپ کی سب باتیں قبول ہوں گی، پھر آپ دعوت توحید میں سچے ہوں گے، پھر ہم لوگوں کو پیغام دیں گے، غیروں کو پیغام دیں گے، دیکھیں ہم دعوت توحید کرتے ہیں، ہم بتوں کو نہیں پوجتے، ہم کسی دربار کو سجدے کے لائق نہیں سمجھتے، ہم کسی پیر کو سجدے کے لائق نہیں سمجھتے، جو سجدے کے لائق ہم اللہ کو سمجھتے ہیں وہ سجدے کے لائق ہم کسی امام پیر نبی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اس لیے سچے ہوں گے جب ہم یہ تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ دلیل نہیں پیش کریں گے تو پیغام اچھا نہیں جائے گا، جب پیغام اچھا نہیں جائے گا تو پھر کافر ہمارے دائرے میں کب آئے گا؟ نبیوں کو سلطان نے پہلے اپنے آپ پر عمل کروایا کیا، پھر غیروں کو کہا۔ اس لیے مومنین آج اسلام زندہ باد ہے، وما علینا الا البلاغ۔